اردو بک سمریز میں آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لائف آف ابن حنبل کی سمری پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں امام احمد بن حنبل کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات آپ کے پیش خدمت ہے۔ امام احمد بن حنبل کا نام احمد، کنیت ابو عبداللہ اور والد کا نام محمد ہے۔ آپ کے والد محمد بن حنبل بغداد آ کر اقامت پذیر ہوئے اور آپ کی ولادت ماہ ربیع الاول بغداد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد سب سے پہلے امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں علم حدیث کی طرف توجہ کی اور 15 سال کی عمر میں احادیث کا سماع کرنے کے لیے 179 ہجری میں بغداد کے مشہور شیخ ہیثم کی خدمت میں حاضری دی۔ سن 2012 ہجری میں ایک خلیفہ مامون الرشید نے خلق قرآن کے مکروہ عقیدے کا اظہار کیا اور علماء معتزلہ کی معاونت سے اس عقیدے کو پھیلاتا رہا۔ 217 ہجری میں اس نے بغداد میں اپنے نائب اسحاق بن ابراہیم معتزلی کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مجعول قرار دیا اور جو مجعول ہو وہ مخلوق ہے، لہٰذا جو شخص قدم قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ قرآن مجید کی نص صریح کا انکار ہے۔ تم بغداد کے تمام علماء اور مقتدر لوگوں کو جمع کرو اور ان پر یہ عقیدہ پیش کرو، جو مان لے اس کو امان دو اور جو نہ مانے اس کے جوابات لکھ کر مجھے بھیج دو۔ بہت سے سرکردہ لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے جان بچانے کے لیے خلق قرآن کا عقیدہ قبول کر لیا۔ امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراہیم نے یہ جواب مامون الرشید کو لکھ کر بھیجا۔ مامون الرشید نے جواب لکھا کہ جو شخص عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کرے اس کو درس اور افتاء سے روک دو۔ کچھ عرصے بعد مامون الرشید نے قاضی بغداد کو لکھا کہ جو لوگ عقیدہ خلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کو قید کر کے فوج کے حوالے کر دو، اگر خلق قرآن کا اقرار کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس دھمکی سے مرعوب ہو کر احمد بن حنبل، محمد بن نوح اور قواریری کے سوا بغداد کے تمام علماء نے خلق قرآن کا اقرار کر لیا۔ قاضی کے حکم سے امام احمد وغیرہ کو قید کر کے مامون کی طرف بھجوا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر تلوار اٹھاتا، سیف قضا نے خود اس کا کام تمام کر دیا۔ امام احمد کے شاگرد احمد بن غسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے حکم پر مجھے اور امام احمد بن حنبل کو گرفتار کر کے اس کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں امام احمد بن حنبل کو یہ خبر پہنچی کہ خلیفہ مامون رشید نے قسم کھائی کہ اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو وہ ان کو اور ان کے شاگرد کو مار کر ہلاک کر دے گا۔ اس وقت امام احمد حنبل نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، یا اللہ، آج اس فاجر کو یہاں تک جرت ہو گئی کہ یہ تیرے اولیاء کو للکارتا ہے۔ اگر تیرا قرآن خیر مخلوق ہے تو ہم سے اس مشقت کو دور فرما۔ ابھی رات کا 1/3 حصہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم واقعی سچے ہو اور قرآن غیر مخلوق ہے۔ قسم بخدا خلیفہ ہلاک ہو گیا۔ 218 ہجری میں مامون الرشید ہلاک ہوا اور اس کا بھائی معتصم باللہ بن ہارون تخت حکومت پر قابض ہو گیا۔ مامون کی طرح معتصم بھی اعتزال کا حامی تھا۔ اس نے حکومت سنبھالنے کے بعد عقیدہ اعتزالی کی ترویج کی۔ پہلے مختلف ہیلوں سے امام احمد کو اعتزال کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر 220 ہجری میں اس نے امام احمد بن حنبل کو دربار خلافت میں طلب کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام احمد کی عمر 56 سال کی ہو چکی تھی، شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بڑھاپے کی سرحد میں داخل اور نحیف و نزار تھا، لیکن اعصاب فولاد کی طرح مضبوط۔ امام احمد حنبل کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر یہ حادث ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث بن جائے گی اور یہ محال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالآخر معتزلی قاضی اور اس کے حواری معتزل علماء نے کہا، ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ اس شخص کا خون آپ پر مباح ہے، آپ اس کو قتل کر دیں۔ خلیفہ نے جلاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ امام احمد بن حنبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ ایک جلاد جب کوڑے مارتے مارتے شل ہو جاتا تو دوسرا جلاد آ جاتا۔ اس طرح بار بار جلاد بدلتے رہے اور امام احمد بن حنبل صبر اور استقامت سے کوڑے کھاتے رہے۔ اس فطرے میں 4 علماء ثابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں۔ قتیبہ بن سعد کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حنبل کا زمانہ امام مالک، سفیان ثوری اور اوزاعی کا زمانہ ہوتا، علم و فضل میں ان پر مقدم ہوتے، اور امام احمد نہ ہوتے تو دنیا سے تقوی اٹھ جاتا۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی خاطر امام احمد کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہمارے سینوں میں اسلام نہ ہوتا۔ بلال بن معافی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 4 عظیم شخصیتوں کے ذریعے احسان فرمایا: امام شافعی، ابو عبید، یحییٰ بن معین
احمد بن حنبل۔ آپ کے استاد یحییٰ بن سعید قطان فرماتے تھے، بغداد میں جو لوگ آئے سب میں مجھے احمد بن حنبل زیادہ محبوب ہیں۔ آپ کے استاد امام عبد الرزاق نے کچھ رقم آپ کی ناداری کے زمانے میں بھیجی تو آپ کے غیور ضمیر نے لینا گوارا نہ کی اور خود محنت و مشقت کر کے اپنی ضرورت پوری فرمائی۔ اسی طرح حسن بن عبدالعزیز کو 1,00,000 دینار وراثت میں ملے۔ اس نے ان میں سے 3,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عیال پر خرچ کریں، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ علمی اور نظری مصروفیت کے باوجود آپ عبادت میں راسخ تھے۔ آپ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ آپ دن و رات میں 300 نوافل پڑھا کرتے۔ آپ نوافل میں قرآن پڑھتے اور 7 راتوں میں ایک قرآن مجید ختم فرماتے۔ آپ کو کبھی تلاش کیا جاتا تو آپ یا تو مسجد میں ملتے یا نماز جنازہ میں یا کسی مریض کے ہاں عیادت میں۔ محبت رسول میں قلب و سینہ معمور تھا۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک تھا، اس مقدس بال کو ہونٹوں پر رکھ کر چومتے اور کبھی آنکھوں سے لگاتے، کبھی بیمار ہوتے تو اس کو پانی میں ڈال کر اس کا غسالہ پیتے جس سے شفا حاصل ہوتی۔ لوگ کثرت سے آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوتے اور آپ خوبصورتی سے ٹال بھی دیتے۔ علی بن حرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی اپاہج ماں کے لیے دعا کرانے حاضر ہوا، فرمایا ہم خود دعا کے محتاج ہیں، ان سے کہنا کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ والدہ گھر میں ٹھیک ٹھاک چل پھر رہی ہیں۔ آپ ابتلا اور آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے، خلق خدا کو فیض پہنچاتے رہے۔ 12 ربیع الاول 241 ہجری بروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا۔ محمد بن طاہر نے اپنے دربان کے ہاتھ کفن کے لیے مختلف چیزیں بھیجیں اور کہا یہ خلیفہ کی طرف سے سمجھو کہ اگر وہ خود یہاں ہوتا تو یہ چیزیں بھیجتا۔ صاحبزادگان نے کہا کہ آپ کی حیات ظاہری میں خلیفہ نے آپ کی ناپسندیدہ چیزوں سے آپ کو معذور رکھا تھا، لہٰذا ہم کبھی یہ کفن نہیں لیں گے، اور آپ کو ان کپڑوں میں دفن کر دیا گیا جو آپ کی باندی نے بن کر تیار کیا تھا۔ آپ کے غسل میں دارالخلافہ کے تقریباً 100 خاندان بنو ہاشم کے شہزادگان تھے اور سب آپ کی پیشانی کو چومتے تھے۔ کئی مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، لوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضر رہا۔ اس کے حکم سے تعداد کا اندازہ کیا گیا تو 10 لاکھ سے 20 لاکھ تک روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ وفات سے قبل امام احمد نے وصیت لکھی جس کے الفاظ یہ تھے، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ وصیت ہے جو احمد بن حنبل نے کی ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا ہے، اس کی ولایت اور عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام مذاہب پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو۔ اور میں اپنے اہل اور قرابت داروں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اہل اسلام کی جماعت کی خیر خواہی کریں۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل و جان سے راضی ہوں۔ وفات سے قبل اپنا وضو کرایا اور ہر حصے کو اچھی طرح دھلوایا، پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا، درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے۔ تاریخ 12 ربیع الاول سال 241 ہجری تھا۔